وہاں روشنی کم تھی، ماحول میں عجیب سا سکون تھا۔ وہ دروازے کے قریب رک کر کہنے لگی، یہاں تو اور بھی خاموشی ہے، جیسے کوئی ہماری طرف دیکھ نہیں رہا۔ میں نے آہستہ سے کہا، شاید یہی وجہ ہے کہ یہ لمحہ بہت خاص لگ رہا ہے۔ وہ میری طرف مڑی اور پہلی بار اس نے نظریں بھر کر مجھے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی نرمی اور شدت تھی۔ میں نے شرماتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اس نے ذرا سا جھک کر سر نیچے کیا، لیکن بالکل خاموش تھی۔ اس کی یہ خاموشی سب کچھ بیان کر رہی تھی۔ ٹرین کی ہلکی جنبش میں ہم دونوں جیسے ایک دوسرے پر ٹکے ہوئے تھے۔ اس کے قریب آتے ہی مجھے لگا کہ وقت رک چکا تھا۔ اس نے دھیرے سے کہا، آپ بہت اچھے ہمسفر ہیں، دل چاہ رہا ہے کہ یہ رات کبھی ختم نہ ہو۔ میں نے سرگوشی میں کہا، یہ رات تو گزر جائے گی، لیکن یہ لمحہ ہمیشہ یاد رہے گا۔ وہ میری بات سن کر ہنسنے لگی، لیکن اس کی ہنسی میں ایک عجیب کشش تھی۔ وہ آہستہ سے کہنے لگی، چلو واپس چلتے ہیں۔ ہم دونوں اپنی سیٹ پر واپس آئے۔ اس بار اس نے خود چادر اوڑھی اور مجھے اپنے ساتھ کھینچ لیا۔ ہم دونوں بالکل ایک دوسرے کے ساتھ لگ کر بیٹھے تھے۔ اس کی آنکھیں بوجھل ہو رہی تھیں، لیکن اس کا سر میرے کندھے پر تھا۔ میں نے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا تو وہ اور بھی قریب آ گئی۔ رات کے یہ لمحات ایک الگ دنیا بنا رہے تھے۔ ٹرین کے ہلکے جھٹکے ہمیں اور قریب کرتے جا رہے تھے۔ اس کے ہاتھ میری انگلیوں میں قید تھے۔ وہ ہلکی ہلکی کانپ رہی تھی، جیسے وہ مجھے کچھ کہنا چاہ رہی تھی، لیکن الفاظ نہیں مل رہے تھے۔ آخر کار اس نے سرگوشی کی، کہنے لگی، یہ سفر میرے لیے یادگار بن گیا ہے۔ کبھی سوچا نہیں تھا کہ یوں کسی اجنبی سے اتنی قربت محسوس ہوگی۔ میں نے اس کے کان کے قریب جا کر کہا، شاید ہم اجنبی نہیں رہے۔ میری یہ بات سنتے ہی اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور سر میرے سینے پر رکھ دیا۔ میری دھڑکن مزید تیز ہونے لگی۔ اس کے لمس اور قربت نے مجھے پوری طرح گھیر لیا تھا۔ وہ کہنے لگی، یہ لمحے کبھی کسی کو مت بتانا، یہ صرف ہمارے درمیان رہیں۔ میں نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ کر کہا، یہ راز میری زندگی کا سب سے قیمتی خزانہ ہوگا۔ اس نے گہری سانس لی اور سکون سے آنکھیں بند کر لیں۔ میں نے بھی اس لمحے کو اپنی یادوں میں ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیا۔ کچھ دیر کے بعد جب میری آنکھ کھلی تو خواب اور حقیقت میں فرق ختم ہو چکا تھا۔ ایسا لگا جیسے ٹرین کی یہ رات مجھے ہمیشہ کے لیے بدل گئی ہو۔ صبح کے وقت ٹرین کے ڈبے میں ہلچل بڑھنے لگی۔ کئی بچے جاگ چکے تھے، کوئی وضو کر رہا تھا، کوئی ناشتہ نکال رہا تھا۔ میں نے آنکھ کھولی تو دیکھا، سائمہ اب بھی میرے ساتھ چادر اوڑھے بیٹھی ہے۔